صحائف انبیاء میں سے مقدس حجی نبی کا صحیفہ اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 3 آیات مبارکہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ مقدس پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے، 7ویں مہینے کی 21ویں تاریخ کو خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل سردار کاہن یشوا بن یہوصدق اور لوگوں کے بقیہ سے یوں کہے کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ خدا ان کے پاک کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے قادر و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس مقدس خوبصورت بابرکت دن کے لیے، آج کے اس مبارک صبح کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں عطا کی ہے تاکہ ہم خداوند کے پاک کلام سے فیض یاب ہو سکے۔ آج ہم لوگ اس بات پر غور کرنے والے ہیں، وہ بڑی ہی خاص اور اہم بات ہے، اور اسی مقام میں سے آج کا جو ٹاپک ہے وہ اخذ کیا گیا ہے۔ یہاں پر خداوند کا بندہ مقدس حجی نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کے گھر کی پہلی رونق یا ہیکل کی پہلی رونق۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور مزید ہم اس پر چرچا کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ان آیات کو جو خداوند کے بندہ مقدس حجی نبی نے بیان فرمائی ہے، ان کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند کے بندہ مقدس حجی نبی نے کون سی بات کی ہے، اور مقدس حجی نبی یہودا کے ناظم زربابل کو، سردار کاہن یشوا بن یہوصدق کو اور باقی لوگوں کو وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے یا ان سے کیا پوچھ رہا ہے وہ؟ کیونکہ یہاں پر تو صرف اتنی بات لکھی ہے کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا ہے اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ جو 2 باتیں ہیں کہ تم میں سے کس نے ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹیل پیچھے ہے، ان دونوں باتوں کے پیچھے کوئی ڈیٹیل ہے، کوئی تفصیلاً بات ہے جس کے متعلق خداوند کا بندہ مقدس حجی نبی یہودا کے ناظم زربابل سے، یشوا سردار کاہن سے اور قوم کے باقی لوگوں سے پوچھتا ہے۔ تو خدا کے گھر کی پہلی رونق جس کے بارے میں خداوند کا بندہ مقدس حجی نبی یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اور پھر موجودہ اس دور میں جو ہیکل کی سچویشن تھی اس کے متعلق بھی خداوند کے بندہ نے ان سے پوچھا ہے کہ پہلے وہ کیسی دکھائی دیتی تھی اور اب موجودہ دور میں کیسی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس طرح کے پہلے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ 2 باتیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ پیچھے کوئی تفصیلاً بات ہے، پیچھے کوئی ڈیٹیل ہے اس کے۔ تو جب تک ہم اس تفصیل کو نہیں پڑھیں گے، اس ڈیٹیل کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں اس ڈیٹیل کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ ضروری ہے کہ ہم اس ڈیٹیل میں جائیں۔ جس طرح بندہ کوئی بات کرتا ہے نا تو دوسرا بندہ کہتا ہے جی مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی، تھوڑا بات ذرا ڈیٹیل میں بتائیں، ذرا تفصیل میں بات بتائیں، تھوڑا وضاحت کے ساتھ بات کریں یا تھوڑا اپنی بات کو ایکسپلین کریں ذرا۔ تو ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل جو ہے اس پر توجہ کریں گے، اور میرے ساتھ نکالیے خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس عزرا کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 اور اس کی 12ویں آیت مبارکہ سے ہم پڑھیں گے۔ 12ویں اور 13ویں 2 آیات ہم پڑھنے والے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے
उम्र रसीदा लोग जिन्होंने पहले घर को देखा था, उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे। जो जिनके पास बाइबल है जरा साथ दीजिएगा मेरा, क्या लिखा है जी? रोने लगे। उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे। और आगे लिखा है, और बतेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सो लोग खुशी के शोर और लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज ना कर सके। आगे लिखा है, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। अब ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपके सामने रखी है। खुदावंद के बंदा मुकद्दस हजी नबी ने वहां पर बयान किया, जब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ तो मुकद्दस हजी नबी बयान फरमाते हैं, यहूदा के नाज़िम ज़ुरबाबेल बिन सियालतीएल से पूछते हैं और सरदार काहिन यशवा बिन यहूसदक से पूछते हैं और कौम के बकिया से बाकी लोगों से पूछते हैं कि तुम में से किसने इस घर की पहली रौनक को देखा। और दूसरी बात, अब कैसी दिखाई देती है? तो यहां पर देख ले क्या लिखा हुआ है। असल में थोड़ा सा मैं इसकी जो बेस है वो थोड़ी सी मैं समझाने लगूं आपको, ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए कि बात हो क्या रही है। असल में पीछे जो इसके तफसील है, जो डिटेल है, वो यहां से स्टार्ट होती है। गौर से सुनिएगा। कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले। ये स्टेप बाय स्टेप मैं यहीं पे वापस आऊंगा जहां से हमने छोड़ा। कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले, 40 साल बियाबान में गुजारे। उसी दौरान मुकद्दस मूसा इस दुनिया से रहलत फरमा गए और फिर कमांड जो है वो मुकद्दस यशवा के हाथ में आ गई कि तू मेरे लोगों को यरदन पार लेके जाएगा मुल्क कनान में। मुकद्दस यशवा वहां पर पहुंचते हैं और मुख्तसर ये कि मुल्क कनान में पहुंचने के बाद वो कलाम जो खुदा ने अपने बंदा मर्दे खुदा मूसा की मार्फत बनी इसराइल कौम को दिया था, उन्होंने उस कलाम को पसे पुश्त डाल दिया और खुदा के कलाम की फरमा बरदारी में जिंदगी ना गुजारी। और यही वजह है कि वो मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले और फिर काजियों के दौर में, जो कज़ात की किताब है, काजियों के दौर में वो और कई कौमों की गुलामी में रहे और फिर जब उनके कनान में पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनकी हरकतें बदली नहीं है। और उनकी हरकतों की वजह से एक जगह पर ना एक बड़ा खास लफ्ज इस्तेमाल किया गया, करतूत। ये बाइबल में लफ्ज है करतूत। तो खुदा ने उनकी करतूतों की वजह से, जिस तरह बोलते ना, कभी अपने करतूत देखे नहीं, फलां बंदे थे करतूत ही अच्छे नहीं, तो उनके करतूतों की वजह से खुदा ने उनको क्या किया कि दोबारा फिर से गुलामी में भेज दिया और वो मुल्क बाबल की गुलामी में चले गए। जिस तरह कहते ना, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो अब ये मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले और बाबल की गुलामी में चले गए। तो बाबल की गुलामी में 70 साल वहां पर गुजारेंगे। 70 साल की गुलामी वहां पर इनको सहनी पड़ी और ये पेशन गोई के ऐन मुताबिक हुआ। ये पेशन गोई के ऐन मुताबिक हुआ। ये बीच में बड़ा मैं शार्ट कर रहा हूं। तो 70 साल जब वहां पर गुजारे तो इससे पहले कि वो गुलामी में जाते, हुआ क्या था कि नबूकदनेस्सर बादशाह आया, उसने आकर यरूशलेम पर चढ़ाई की, तमाम यरूशलेम शहर को और खुदा के घर की हैकल को, वो हैकल जो सुलेमान बादशाह ने तामीर की थी, उसको नेस्तो नबूद किया। यरूशलेम के फाटक जो है उनको जला दिया, हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और तमाम बनी इसराइल कौम
قوم کے لوگوں کو وہ اسیر کر کے تو ملک بابل میں لے گیا. اب ہیکل تباہ ہو چکی ہے, یروشلم کے پھاٹک جو ہیں وہ جلے ہوئے ہیں. یہ میرے ساتھ نکالیے ذرا نہمیہ کی کتاب, آگے دیکھیے ذرا. اس کا پہلا باب ہے, یہاں پر پہلی آیت سے ہم پڑھتے ہیں. نہمیہ بن ہکلایا کا کلام 20ویں برس کسلیو کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنائی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے, اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں, اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. یہ بات کون کر رہا ہے؟ مقدس نہمیہ. مقدس نہمیہ جو ہے وہ یہودا سے آنے والے کچھ چند لوگوں سے خدا کے گھر کے بارے میں پوچھتا ہے, یروشلم کے بارے میں پوچھتا ہے. اب یہ اسیری کے اندر ہے تو وہاں پر یہ بات ان سے پوچھتا ہے کہ کیا حال چال ہے, کیا سچویشن ہے. تو ان لوگوں نے کیا بتایا کہ خدا کے گھر کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور پھاٹک جلے ہوئے, نیست و نابود کر دیا گیا. اچھا, مختصر بات یہ, اب آئے ذرا مقدس دانیل نبی کے صحیفہ میں. یہ چونکہ بات تھوڑی عمیق ہے, کمپلیکیٹڈ ہے, اس لیے مجھے یہ چند حوالہ جات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے پڑ رہے ہیں. مقدس دانیل نبی کا صحیفہ چیپٹر نمبر 9 اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے پڑھتے ہیں, غور کیجئے گا. دارا بن اکسویریس جو مادیوں کے نسل سے تھا, دارا بن اکسویریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کسدیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا, اس کے پہلے سال میں, یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر دیکھیں, مقدس دانیل نبی جو ہے وہ بھی غلامی میں ہے, مقدس حزقیل جو ہے وہ بھی ملک بابل کی غلامی میں ہے, اور صدرک میثاق عبدالنجو بھی وہاں پر غلامی میں ہے. اور خدا کا بندہ مقدس دانیل نبی یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اسی غلامی کے اندر میں نے ان برسوں کا حساب سمجھا کہ یہ 70 برس کب پورے ہوں گے, کیونکہ یرمیہ نبی کی معرفت کی پیشن گوئی ہوئی تھی کہ یروشلم کی بربادی کے لیے پورے 70 سال جب اس پر گزریں گے. تو مقدس دانیل نے کیا کیا, ان برسوں کا حساب سمجھا کہ کب سے ہماری غلامی کا آغاز ہوا اور اب باقی کتنے سال رہ گئے. تو مختصر یہ کہ 70 سال جب پورے ہوئے تو معجزانہ طور پر, وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بات پھر بڑی لمبی ہو جائے گی, معجزانہ طور پر خدا نے پھر ان کو واپس یروشلم میں پہنچایا. اب واپس جب بابل سے یہ نکلے ہیں تو یہ زربابل کی زیر نگرانی میں ہے جو یہودا کا ناظم ہے. یہ زربابل کی زیر نگرانی میں وہاں سے نکلے ہیں, اور جب وہاں سے یہ نکلتے ہیں اور پھر یروشلم میں آتے ہیں اور آ کر پھر دوبارہ سے وہ خدا کے گھر کی تعمیر کا آغاز کرتے ہیں. ہیکل کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ فصیل ٹوٹی ہوئی تھی اور پھاٹک جلے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آ کر دوبارہ پھر سے ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا. اب میرا خیال ہے کوئی ڈیٹیل سمجھ میں آئی؟ کلیئر ہوا؟ یہ اس کے پیچھے تفصیل ہے. اب جب واپس آئے اسی جگہ پر عزرا کی کتاب میں آ جائیے, ذرا واپس عزرا کی کتاب میں چلتے ہیں تاکہ اب آپ جب پڑھیں تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. جی, عزرا کی کتاب اس کا باب نمبر 3. اب یہاں پر کیا لکھا ہے 12ویں آیت میں,
لیکن کہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر سیدھا لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، جو مقدس سلیمان بادشاہ کی جب ہیکل تعمیر کی گئی اس وقت بھی وہ بزرگ موجود تھے، اور پھر جب ان کی 70 سال کی غلامی کا آغاز ہوا اور وہ اسیری میں وہاں پر بابل میں چلے گئے، اور پھر جب 70 سال گزرے تو وہ وہی بزرگ جو عمر رسیدہ تھے وہ واپس پھر دوبارہ یروشلم میں آئے، تو دوبارہ جب ہیکل کی تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ وہ بزرگ جنہوں نے مقدس سلیمان بادشاہ کی ہیکل کو دیکھا ہوا تھا جب زربابل کی ہیکل کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ بہت سے عمر سیدھا لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے، اور نئی نسل جو وہ کیا کر رہی ہے؟ خوشی سے نعرے مارے۔ اب بات کو سمجھیے گا ذرا، عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے خدا کے گھر کی پہلی رونق کو دیکھا ہوا ہے وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں، اور نئی نسل جو ہے خوشی سے للکار رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے گھر کی پہلی رونق کو دیکھا نہیں ہے، ان کے لیے جو بنیاد ڈالی جا رہی ہے وہی بڑی بات ہے۔ تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مقدس سلیمان بادشاہ کی جو ہیکل تھی جو سلیمان بادشاہ نے تعمیر کی، جس طرح بولا جاتا نا کہ دنیا کے 7 کے 8 عجوبے، 7 بولے جاتے کہ 8 عجوبے؟ 7 کے 8 7 عجوبے، تو ان 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ کی ہیکل تھی۔ ان 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ کی ہیکل تھی کہ پوری روئے زمین پر تمام سلطنتوں میں ایسی کوئی کنسٹرکشن کا کام یا ایسی بلڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں تھی، ایسا کوئی مندر موجود نہیں تھا جس میں کہ غیر قومیں اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا پرستش کرتی ہوں، جیسا خدا کے بندہ سلیمان بادشاہ نے اپنے اس زندہ خدا کے لیے گھر بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ تو اب ان عمر سیدھا لوگوں نے اس گھر کی رونق کو دیکھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے نئی نسل کے سامنے وہ بنیاد ڈالی تو عمر سیدھا لوگوں کو کیا یاد آیا؟ پہلی رونق۔ عمر سیدھا لوگوں کو کیا یاد آیا؟ پہلی رونق۔ ان کو پہلی رونق یاد آئی ہے، اور جب پہلی رونق یاد آئی ہے تو وہ بیچارے چھاتی پیٹ پیٹ کے رو رہے ہیں۔ تو نئی نسل کے لیے وہی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ بڑا کام ہو رہا ہے جی، لیکن عمر رسیدہ لوگوں نے، غور سے سمجھیے گا، عمر رسیدہ لوگوں نے اس سے بھی عجیب کام دیکھا ہوا تھا۔ پہلی رونق جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ تھی جو عمر رسیدہ لوگوں نے دیکھی، تو وہ تو بیچارے روتے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا نا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ وہ کام کا آغاز کرتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، تھوڑا سا کام کو آگے لے کے چلتا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی نسل میں سے کوئی اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو اب جب اس کے باپ نے وہ بنیاد رکھی یا کام کا آغاز کیا تو کچھ لوگوں نے پہلے دیکھا نا، تو جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد باری آ گئی اس کے بچوں کی، اس کی نسل کی۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے اس کے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا وہ اب بچے پہ توجہ دیں گے کہ اب یہ کیا چاند چڑھاتا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو وہ واقعی کام جو کرتا ہے وہ کوئی چاندی چڑھاتے ہیں، پھر بچے جو ہے وہ چاندی چڑھاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی مجھے گواہی یاد آئی ہے، وہ میں شیئر کرنے والا ہوں، اسی بات کے تعلق سے اب آ گئی ہے سامنے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اسی جگہ پر جہاں پر آپ بیٹھے ہیں خدا کے گھر میں اکیلا دروازہ بند کر کے تو گھٹنے ٹیک کے خداوند کے حضور دعا کر رہا تھا، لیکن عجیب سی کوئی کیفیت میرے اندر چل رہی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو خیر جب خداوند کے حضور میں نے گھٹنے ٹیکے، اس میں آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، چھوٹی سی گواہی میں،
جب خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے دعا کرنا شروع کی اور دعا کرتے کرتے عجیب سی کیفیت ہوئی اور توجہ کس طرف میری چلی گئی؟ توجہ میری کس طرف چلی گئی؟ اپنے بیٹے یبیس کی طرف. اور میں خداوند کے حضور جب اس طرف توجہ گئی تو بے اختیار میں نہیں رہا پھر کہ ایسے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ زاروں قطار بہنا شروع ہوئے. اور دعا میں خداوند کے حضور کیا کر رہا ہوں کہ خداوند میں نے تجھ سے یہ درخواست کی کہ تو نے اگر مجھے اپنی خدمت کے لیے وقف کیا ہے یا چناؤ کیا ہے تو مجھے فرزند نرینہ عطا کرنا تاکہ تیرا کام آگے چلتا رہے. اور اے خداوند تو نے میرے کہنے کے بغیر میرے لیے بہت کچھ کیا اور فرزند نرینہ بھی عطا کیا. اب بات آگے بڑھی تو آگے خدا کے حضور کیا دعا چل رہی ہے؟ دعا یہ چل رہی تھی کہ خداوند جو سمجھ تو نے مجھے دی اور جو وفاداری تو نے میرے اندر ڈالی، بے شک بیٹا میرا ہی ہے جو تو نے دیا ہے، لیکن ماں باپ ہوتے ہوئے بھی کوئی اپنے بچوں کی گارنٹی دے سکتا نہیں دے سکتا. یہی چیز جو ہے وہ میرے اندر چلنا شروع ہو گئی کہ جو وفاداری خداوند تو نے مجھے عطا کی ہے کہ تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہی میں تیرے ساتھ وفاداری سے چل رہا ہوں. تو ایک وقت تو مالک ایسے آنا ہی ہے کہ جب بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد پھر میرے سے الفاظ نہیں نکلے، پھر خاموش دعا جو ہے وہ چلتی رہی ہے خاموشی میں. اور اندر کیا چل رہا تھا؟ وہ یہی کہ خداوند تو اپنے اس بیٹے کو ایسی ہی وفاداری، اس سے بڑھ کر وہ وفاداری عطا کر، تاکہ جن لوگوں نے خدا کے گھر کی پہلی رونق کو دیکھا ہے، جب وہ موجودہ رونق کو جو اس دور میں ہوگی تو عمر رسیدہ لوگ جب اس ہیکل کو دیکھے تو روئے نا. تو وہ اس ہیکل کو دیکھ کے روئے نا، بلکہ نوجوان نسل کی طرح جس طرح وہ وہاں پر للکارے ہیں، حالانکہ ان کو پہلے گھر کی رونق کا علم نہیں تھا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان بزرگوں نے، ان عمر رسیدہ لوگوں نے اس گھر کی پہلی رونق کو دیکھا ہوا تھا. آج میرے عزیزوں جس طرح سے آپ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہیں، کیا اس کے بعد جو آپ کی نسل ہے، جو آپ کے بچے ہیں، وہ بھی تو خدا کا گھر ہے. اب ان کی رونق جو ہے وہ بھی لوگ دیکھیں گے. آپ جس طرح وفاداری سے چل رہے ہیں اس کو بھی خدا کے لوگ دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ تو بیچارے رو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جو خدا کی ہیکل تھی اس کو دیکھا ہوا تھا. اور نئی نسل جو ہے وہ اس ہیکل کی بنیاد جب ڈالی جا رہی ہے تو وہ للکار رہے ہیں خوشی سے کہ یہ بڑا کام ہو رہا ہے، بڑی بات ہے یہ. لیکن بزرگوں کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ والا عجوبہ نہیں جو 7 عجوبوں میں سے ایک ہے. وہ کس طرح کا عجوبہ ہے؟ جس طرح آج ہم نہیں کہتے ہیں کہ عجوبہ ہے. اب ان عمر رسیدہ لوگوں کی نظر میں وہ اس طرح کا عجوبہ بن گیا، اس لیے وہ رو رہے تھے. اب مزید بات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق یہاں تک کلیئر ہو گیا نا. اب مزید تھوڑا سا آگے ایک اور اگلا اسٹیپ جو ہے وہ میں شیئر کرنے لگا آپ سے. اب خداوند کے مقدس کلام کے مطابق یہ بڑا میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، پھر ڈیٹیل میں اگر کسی نے پوچھنا ہوا تو بعد میں آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال پیدا ہو تو وہ بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں، یا کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہو تو وہ بھی آپ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. لیکن اب میں آگے اگلا اسٹیپ بیان کرنے لگا ہوں. اچھا، جس میں سے ہمارے لیے موجودہ نسل کے لیے آج خاص لیسن ہوگا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا مقدس پولس رسول بیان فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اب جس طرح یہاں پر 2 ہیکلیں نظر آتی ہیں، پہلی ہیکل خداوند کے بندہ مقدس سلیمان بادشاہ کی جو تباہ ہوئی، اور دوسری ہیکل جس کو زربابل کی ہیکل کہا گیا ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی. اسی طرح نئے عہد نامہ میں بھی 2 طرح کی ہیکلیں ہمیں دکھائی پڑے گی، ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں.
जब खुदा के बाद पौलुस रसूल बयान करते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है, तो फिर पहली हैकल जो है वो इब्तदाई कलीसिया है। हालेलुया। पहली हैकल कौन सी है? पहली हैकल इब्तदाई कलीसिया है। तो अब जो पहले घर की रौनक है वो अब हम नए अहदनामा में से देखते हैं। ये मेरे साथ निकालिए रसूलों के अमाल की किताब। अब पहले घर की रौनक जो है वो नए अहदनामा में से हम देखने लगे। पहले अध्यात्मिक में से देखा और उसमें से अब हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रूहानी मायनी अखद किए गए हैं वो हम देखने लगे। रसूलों के अमाल की किताब उसका पहला बाब है। यहां से अब बात का आगाज होता है। 8वीं आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और आगे क्या लिखा है? ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। तू पतरस है, तू कैफा है, तू पत्थर है, तू चट्टान है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उस चट्टान पर पहले घर की बुनियाद रख दी गई। हालेलुया। पहले घर की बुनियाद रख दी गई। अब जब पहले घर की बुनियाद रख दी गई तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उसकी तमीर कैसे हुई है, फिर उसकी रौनक को हम देखते हैं जी। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और जमीन की इंतहा तक फिर तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप 12वीं और 13वीं आयत पढ़े तो यहां पर वो खुदा के वादा के मुताबिक इंतजार करते हैं और 10 दिन जो है वो बालाखाना में दुआया हालत में ठहरते हैं। अच्छा, उसके बाद ये डिटेल से आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं शॉर्ट बताने लगा हूं। फिर दूसरे चैप्टर में आते हैं तो खुदा अपने वादा के मुताबिक ईद पेंतिकोस्त वाले दिन रूहुल कुद्स को नाज़िल फरमाता है। और यहां पर लिखा हुआ है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और पहले घर की रौनक का आगाज हो गया। हालेलुया। और जो ही ये काम हुआ तो यहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत में, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई। जब आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। अब ये रौनक देखिएगा जरा। फिर आगे चलते हैं जी। यहां पर फिर आप दूसरा चैप्टर उसकी 37 और 38 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर ये जो पहले घर की रौनक है ये बढ़ती जा रही है। पहले घर की रौनक बढ़ती जा रही है। पहले कितने थे? खुदावंद यीशु मसीह ने कितने लोगों का चुनाव किया? 12 लोगों का। ठीक है। फिर उसके बाद 12 से हुए 120 में फिर 3000 और प्लस कर ले यहां पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया जी। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी अब देखिएगा पहले घर की रौनक देखते हैं 44वें आयत में से लिखा हुआ जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे और अपना माल असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। कैसी रौनक लगी है?
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے، تھوڑا سا اسکیچ اپنے مائنڈ میں بنائیے کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تب تو بڑی رونق لگی ہوئی تھی نا، بڑی بڑی بھیڑ ہزاروں کی تعداد میں. تو جب خدا یسوع مسیح چلے گئے تو کیا وہ رونق باندھ پڑ گئی؟ کیا وہ رونق جاتی رہی؟ 12 خدا یسوع مسیح نے کاؤنٹ کیے، ان کا چناؤ کیا، رسولوں نے کا لقب دیا، پھر انہوں نے محنت کی، اور پھر 120، پھر 3000، اور پھر ہزار، اور ہر روز جو ہے وہ خدا کے گھر میں وہ جمع ہوا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں رونق کیسی ہے جی. پھر اس کے بعد پطرس اور یوحنا تیسرے پیر ہیکل کو جا رہے ہیں. وہاں پر ایک عجیب معجزہ ہوتا ہے، اور وہاں پر ایک مانگنے والا بیٹھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ دے، مجھے کچھ دیا جائے. تو وہ کہتا ہے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر. تو رونق لگی کہ نہیں لگی؟ رونق لگی کہ نہیں لگی؟ کتنے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے؟ تو لکھا کہ بھیڑ وہاں پر لگ گئی. اچھا جی، پھر اس کے بعد مزید آگے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے پاک کلام میں سے، تو یہاں پر دیکھیے 5واں چیپٹر اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے، اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برآمدہ میں جمع ہوا کرتے تھے. لیکن اوروں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے، مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے. اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لا کر چارپائیوں اور کٹولوں پر لٹا دیتے تھے، تاکہ جب پطرس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے. اور یروشلم کے چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو لا کر کثرت سے جمع ہوتے تھے، اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے. کیسی رونق لگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسی رونق لگی ہوئی ہے؟ یہ ہے پہلے گھر کی رونق. مزید آپ رسولوں کے مال کی کتاب پڑھیے گا، آپ کو بڑی رونق ملے گی کہ پہلے گھر کی رونق کیسی ہے. تو آپ وہ مقدس حجی نبی کیا کہتے ہیں؟ اے یہودا کے ناظم زربابل اور سردار کاہن یشوا بن صدق، اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے اس نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اس گھر کی پہلی رونق کو دیکھا ہے، اور اب یہ کیسی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ابھی جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں ابتدائی کلیسیا کی. تو اس کی رونق سامنے آئی نا، اس کی رونق سامنے آئی. اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں سمجھ نہیں بات. یہ پہلا گھر جو ہے، اس سے مراد ابتدائی کلیسیا، خدا یسوع مسیح کے رسول، آگے رسولوں کے شاگرد اور دیگر جو رسولوں کی جماعت میں شامل ہوئے. یہ پہلے گھر کی رونق ہے. تو بات ہو رہی ہے کلیسیا کی. ابتدائی کلیسیا پہلا گھر ہے، اور اس کی رونق ہم نے دیکھی. تو اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے مجھے بتائیں ذرا. اگر سمجھ میں آئی ہے تو بتائیں ذرا، مجھے کلیئر ہو جائے کہ وہی سمجھ آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ کلیسیا کی. تو پہلے گھر کی رونق ہم نے دیکھی. تو اب جو کلیسیا ہے، اب جو ہیکل بن رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے، اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ اور کوئی حال ہے؟ اور کوئی حال ہے کلیسیا کا؟ اور کیڑی رونق لگی ہوتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اور کیڑی رونق لگی ہے؟ ہوں ٹکٹاں لگیاں نے، ہوں ٹکٹاں کے پاس بھی ویکھے جاتے ہیں. ایتھے آؤ، پہلا پرچی بنواؤ. جی ڈاکٹر کی دکان سے بندہ پرچی نہیں بنوا، پہلا ہاسپٹل جانا تو پہلا پرچی بنواؤ، اس بعد لائن چ لگو. پھر وہ جڑا ڈاکٹر کا اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ پھر آواز دیتا ہے 10 نمبر 12 نمبر. تو اسی طرح سے ٹکٹوں پہ آج کل سسٹم چلا ہوا ہے. تو اب جو ہے رونق کیسی ہے؟ اب کیسی دکھائی دے رہی ہے؟ آج موجودہ دور میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ملے ہیں، جن سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جی آپ چرچ جاتے ہیں؟ تو ان کا جواب معذرت سے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ کی لینا چاہیے. کیا کہتے ہیں وہ؟ کیا لینے جائیں چرچ میں؟ حالانکہ انہیں سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں،
یہ کیوں باغی ہوئے ہوئے؟ لیکن پھر بھی میں پوچھتا ہوں کہ جی کیا وجہ ہے، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کے بقول پھر ایسی ایسی عجیب باتیں، ایسی ایسی عجیب حرکات و سکنات جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں کہ جن کا بیان میں آپ کے سامنے نہیں کرنے والا۔ تو میرا خیال ہے آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ تو اب کیسی دکھائی دے رہی ہے یہ عقل؟ اب اس کی رونق کیسی ہے؟ تو میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 7 کلیسیاؤں کو خطوط لکھے گئے یوحنا عرب کی وساطت سے۔ تو آخری کلیسیا ہے لودیکیا کی کلیسیا، اور لودیکیا کی کلیسیا جو ہے وہ آخری زمانے کی نمائندگی کرتی ہے، موجودہ زمانے کی، اس زمانے کی جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو لودیکیا کی کلیسیا کی آبزرویشن جب خدا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پر چونکہ تو نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے۔ یہ حالت ہے، یہ رونق ہے اس گھر کی۔ یہ جو نئی بنیاد ڈالی گئی ہے نا، آج آپ دیکھیں نئی نئی بنیادیں رکھی گئی ہیں، عجیب عجیب سی تعلیمات جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں تضاد پایا جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آج بھی لوگوں سے یہی سوال ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی خدا یسوع مسیح کو باپ کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے خدا یسوع مسیح کو باپ نہیں کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ صرف ایک راست باز انسان ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ہاں ہے تو وہ فرشتہ مخلوق ہے لیکن وہ ذرا اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے۔ عجیب عجیب جو ہے وہ تعلیمات آپ کو دیکھنے سننے کو ملے گی۔ تو یہ کیسی رونق لگی ہوئی ہے؟ اب جو رونق لگی ہوئی ہے نا وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کون سی رونق ہے۔ ایک مجمع لگا ہوتا ہے، یہ جو مداری ہوتی ہے، دیکھیے آپ نے کبھی وہ منجن ویچن والے، ہم ویچنی منجن ہوتی ہے تو سب پھڑ کے کھلوتے ہوتے ہیں، اے جی آنڈے چ چوچا نکلے گا، اے جی سب جڑا ہے وہ سب ہے جڑا سال بعد بگا بن جاتا ہے، اے وہ سب ہے جڑا ہندوستان کے جنگلات چ پھڑیا گیا، اے فلانی جگہ تو پھڑیا گیا، اے میرے پیرو مرشد نے پھڑیا، اے ہن میں پھڑیا، اگوں میرا بچہ بھی پھڑن دی تیاری کر رہا ہے، تے سارے مل کے سب بھی بڑا گیا۔ تو وہ رونق جو ہے وہ اس طرح کی رونق لگی ہوئی ہے۔ اب وہ جو پہلے گھر کی رونق تھی، آج بھی جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، عمر رسیدہ سے مراد یہ نہیں کیا اب ہم 2000 سال پہلے پیدا ہوئے اور اب تک موجود ہے۔ عمر رسیدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن کو خدا نے روحانی طور پر بزرگی بخشی ہے، جن کو خدا نے روحانی طور پر پہلے گھر کی رونق جو ہے وہ اپنے اس پاک کلام میں سے الہی مکاشفات کے ذریعہ سے دکھائی ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے عمیق بیدوں کو سمجھا ہے اور ان بیدوں کے ذریعہ سے خدا کے گھر یعنی پہلی ابتدائی کلیسیا کی رونق کو دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ جب آج موجودہ دور کی عقل کو دیکھتے ہیں تو نعرے ماریں گے کہ روئیں گے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نعرے مار رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ میں آپ کو کوئی نعرے سنا رہا ہوں یا رونا سنا رہا ہوں؟ تو آج بھی میرے عزیزوں جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، جو رسولوں کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، جو ابتدائی کلیسیا کے چال چلن کو سمجھتے ہیں، جو ابتدائی کلیسیا کے طور طریقوں کو سمجھتے ہیں، جو رسولوں کی تعلیمات سے واقف ہیں، اور آج جو کھچڑی پکی ہوئی ہے، آج جب نئی نسل جو ہے نا، اچھا نئی وہی کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں جس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ نئی نسل کا ہونا کرسمس ٹری تو بغیر گزارا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کرسمس ٹری لگے تو نعرے مار دینا، ہاں 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 کرسمس آیا، کرسمس آیا، کرسمس آیا، تے کرسمس ٹری بھی لایا، ڈم ڈما ڈم ڈم۔ لیکن جو عمر رسیدہ لوگ ہوں گے، جو بزرگ لوگ ہوں گے، وہ بچارے کہیں گے انہوں سب سن گیا، انہوں ہویا کی چنگے بھلے ہوتے سن، انہوں کی بن گیا۔ ان کو یاد آئے گی بات ابتدائی کلیسیا کی، ان کو یاد آتی ہے پہلے گھر کی رونق
کہ 12 بندے دنیا میں نکلے اور پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آج جو رونق لگی ہوئی ہے وہ کس طرح کی رونق ہے کہ گھر دے جی نہیں بندے کو ہل دے. ان 12 لوگوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ مسیحت پھیل گئی. آج گھر کی بات کرے نا تو ایک بندہ گھر میں توبہ کر لینا اور دوجے نے توبہ نہیں کروا سکتا. بندہ توبہ کر لے تو بیوی وہ پکڑ چ نہیں آتی کہ کتنے توبہ کر لے. اگر بیوی توبہ کر لے تو بندہ جا وہ موٹر پہ چڑھیا ہوتا وکرا. وہ کہنا تو کر نہیں تو کری میں تیرے کدی ڈکیا, تو عبادت جانی میں کتنے ڈکیا, 10 کپا دیا تو روٹی پکانی میں کتنے ڈکیا, میں جتوں میں آوا تین دینا نا تو کری چل دو. تو بعد کا تو خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر رات بعد تو کہنا تو لگا اور نہیں تو لگا کہ میں تمہیں کیا نہیں, تو وہ بھی بیچارہ جہے ویلے دعا کرنا بڑ 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 وہ کول ہی کرتا رہنا, انہیں کی دعا کرنی ہے جی. تو بعد کہنا میں تمہیں کیا کہ میں کیا نہیں, تو جب بڑی گل ہوئے گی نا پھر کہنا مینوں تیری اج تک سمجھ نہیں آئی. اور 50 سال ہو گئے نے نکاح ہویا اجے تک بھی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. تو جنوں ایک دوجے کی بھی سمجھ نہیں آتی انہوں ابتدائی کلیسیا کی سمجھ آن لگی. انہوں پہلے گھر کی رونق کا کتوں ہی لمبونا ہے. وہ سامنے پاوے بین بجاؤ تو پاوے بانسری بجاؤ, انہیں کہنا ہاں کیا بات ہے, بڑا خدا دا کم ہو رہا ہے. وہ پاوے تھی کرسمس ٹری لاؤ تو پاوے لال رنگ کا بابا نچاؤ اور دیکھا بڑا خدا کے نام کو جلال مل رہا ہے. تو عمر رسیدہ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوں گے, عمر رسیدہ لوگ میں سمجھا چکا کہ ان سے کیا مراد ہے. عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی بیچارے دیکھ دیکھ کے نا تو چھاتی پیٹتا کہ ہو کی رہا ہے کی بنتا پیا. کلیئر ہوا؟ تو میرے عزیزو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق آخری بات یہ ہے کہ ہیکل کی جو پہلی رونق ہے کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم اسی نمونے کے مطابق چلیں. آخری بات کرتا ہوں, مقدس سلیمان بادشاہ کی ہیکل جو ہے وہ 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مجھے کنفرم نہیں کہ 8 ہے کہ 7 ہے جو بھی ہے. تو ایک عجوبہ اگر وہ ٹھہرا کہ دنیا میں کوئی کسی جگہ پر بھی کسی ملک قوم میں بھی ایسا خدا کا گھر نہیں تھا, تو ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بے شک تعمیر کا کام سلیمان بادشاہ نے کیا, لیکن اسے ہیکل کا نمونہ کس کو ملا ہوا تھا؟ ہیکل کا نمونہ جو ہے وہ خداوند کے بندہ داؤد کو ملا روح کی ہدایت سے. یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے روح کے ذریعہ سے مقدس داؤد نبی کو ہیکل کا نمونہ دیا. تعمیر صرف سلیمان بادشاہ نے کیا, لیکن نمونہ وہی تھا. اس لیے پہلے گھر کی رونق تھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو خداوند کے کلام کے مطابق مقدس پطرس رسول نے بنیاد خدا یسوع مسیح نے رکھی, تو نمونہ کس کو دیا؟ پطرس رسول کو دے دیا کہ اسی نمونے پہ ہیکل بنانی ہے. تو پھر اس نے اسی نمونے پہ ہیکل بنائی, تو پھر اس پہلے گھر کی بھی رونق بھی دوبالا ہوئی. ہاللویا. آج جو ہیکل بنائی گئی ہے, آج جو بنیادیں رکھی گئی ہیں, اس کا نمونہ کہاں سے آیا؟ اے جی ساری منسٹری ہے, کلا بندہ ہی گھر منسٹری بنا کے بیٹھا ہوتا. میں نے ایسے کافی لوگوں کو دیکھا, وہ کہتے ہیں تو منسٹری بنانا کہڑا سوکھا ہے, وہ کا کام ہے. ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, بندے نو تھوڑا جہا نیٹ ہونا چاہیے چلانا, ایک وائی فائی لوا لو تو منسٹری تیار. میں بہت سارے ایسے دیکھے وہ گھر ہی جہاں نا وہ منسٹری بنی ہوتی ہے. جس بندے کو بہت چاہ ہوتا ہے شروع کرتا ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے, میں منسٹری کا چیئرمین. نال کا برا جہاں وہ بچارا جن کو کام شام نہیں نہ لگتا انہوں وائس چیئرمین بنا جا ویلا ہی ہوتا بچارا. اور کہتے ہیں وائس چیئرمین نے ویلے ہوتے, کیونکہ میں تو پھرنا ٹرنا ہوتا ہے. یہ وائس نے یہ گھر بہن کے یہ ویلے, یہ وائس چیئرمین. اور چھوٹی کڑی ہوتی ہے انہوں بھی کوئی نہ کچھ سوچنا بہت وہ سیکٹری ہوتی ہے. یہ کی بنتی ہے بھی ویب جد یہ منسٹری تیار ہو رہی ہے, یہ منسٹری ہے. اور گورے جڑے نے وہ بھی بچارے ہوں صحیح سمجھدار ہو گیا, وہ بھی پوری انویسٹیگیشن کر کے تو پھر ہی کو نکال دیا. چکمے دیں گے انہوں نے پتا نہیں بدھ سمجھے آنے.
تو ایویں چلے نے گھر منسٹری بناؤ تو گفے لے آؤ، عجیب ہی سسٹم بناؤ. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ اب جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں وہ کس نمونے پہ ہیں؟ وہ خود ہی سے نمونہ تیار کیا جاتا ہے، خود ہی سے منسٹری بنائی جاتی ہے، پھر چگیاں والے کا بڑا والا روپیہ ہوتا ہے کہ چگیاں جا کے راشن تقسیم کرنا. یہ نمونہ میں اس کی اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن میں جو بات بتانا جو اس کو سمجھے کہ یہ کس طرح کی رونق لگائی ہوئی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ننگے ترنگے بچیاں کو پھاڑ لینا، ایک دی شرٹ ہے تو بشٹ کو نہیں، پینٹ کو نہیں، نکر ہے تو شرٹ کو نہیں، جی دونوں چیزیں ہیں تو پیری جتی کو نہیں. انہوں سارے ننگے ترنگے کٹھا کر کے لائن چ کھلا رہے ہیں، بعد میں تصویریں بنا کے ٹھا کر کے اپلوڈ کرنی نے. اے لوگ جی ساری منسٹری کام کر رہے ہیں. جی کسی نے آٹے کی تھالی ہے 4 بندے 10 کلو کی گتھی چکی ہونی، وہ تو کلا بندہ جو لیکن وہ کونا پڑیا ہوا اتنے کچ کچ پار چڑھو، مائی والوں تو بعد چ ملتی اتنے ہی پار چڑھو. تو یہ کس طرح کی رونق ہے؟ یہ کیا ہوا ہوا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بیچارے بول دیا کریں، وہ بیچارے روتے ہیں کہ ہو رہا ہے. ان کو یاد آتی ہے خدا کے گھر کی پہلی رونق. ہاللیلویا. تو اب میرے عزیزوں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ میرے خیال سمجھ تو آگئی بات کی. تو ہمارے کے لیے کوئی ایک بات تو نہیں سیکھنے کو ملی نا، کوئی ایک لیسن نہیں ہے، بڑی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. یہ ٹاپک صرف مجھے خدا نے کافی عرصہ پہلے دیا اور ایک بات صرف ایک پوائنٹ صرف میں نے نوٹ کیا ہوا اور کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس پہ میں بات کروں اور آج خدا نے موقع بنا ہی دیا. تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس وہ نمونہ جو ابتدائی کلیسیا کا ہے اگر موجود ہے تو کوشش کریں کہ اسی نمونے کے اکارڈنگ زندگی گزاریں روحانی طور پر. ہاللیلویا. تو پھر وہی رونق جو پہلے گھر کی تھی آج بھی دکھائی دے گی. ہاللیلویا. سو خدا آپ سب کو برکت دے.